आइए इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ओपन टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं है हमारा। आप किसी का भी कलाम पढ़ सकती हैं, टेलीफोन कॉलें और फैज अहमद फैज जरा सुनाएं। कुछ भी बता सकते हैं। फरमाइश आ गई। न्यू ईयर तक बता सकते हैं। इमाम परवीन शाह के सुना दे, फैज अहमद फैज, फराज। टेक अ सीट। एक शेर है बस। कोई बात अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीदा है और दिस इज़ माय सेकंड टाइम आई हैव सीन सम ऑफ द फेसेस एंड डॉक्टर सालिया से अक्सर मुलाकात होती रहती है जगहों पे उर्दू शेर व शायरी की महफिलों में। तो दिस इज़ लाइक आई एम पिक्ड अप ऑन द स्पॉट। ये फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर जैसे मैंने खोला आ गया। सो हम करना दिल नामी तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। I just popped up, so that's it from me. थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आने का शुक्रिया। थैंक यू। हमें बज़्म पज़ीराई और इस्तक़बाल का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग रक्षंदा। और जैसे सदर महफिल की इजाज़त हो तो ये मेरी शायरी नहीं है, आई विश मेरी होती, लेकिन नए साल से ये है मनकूल, कोई है मिर्ज़ा अली साहब न्यूयॉर्क से, इजाज़त हो तो मैं वो पढ़ लेती। कुछ नहीं बदलता जब कोई साल बदलता है, तभी कुछ बदलता है जब आदमी अपना हाल बदलता है। और वो जिसकी नब्ज़ व वक्त शनासी पर लम्हा मौजूद की, वही शख्स चाल बदलता है। बहुत अच्छा। वो जो दस्तरस रखता है अपने माजी पर, अर्ज किया है, वो जो दस्तरस रखता है अपने माजी पर, मुस्तकबिल का वही अपना इकबाल बदलता है। बिल्कुल। उसके हाथ है अपनी किस्मत की जागीर, उसके हाथ है अपनी किस्मत की जागीर, ज़ात की मुस्तकिल तामीर से ये कमाल बदलता है। क्या बात है। जिंदगी फकत जहते ज़ौक़े परवाज़ है हिम्मत, जिंदगी फकत जहते ज़ौक़े परवाज़ है हिम्मत, कतरा कतरा कुव्वत से कौम का जवाल बदलता है। जवाब बदलता है। जो अपने आप को जानने और ठानने है बनूर, जो अपने आप को जानने और ठानने बनूर, उसके जवाब ही से हर उसका सवाल बदलता है। कुछ नहीं बदलता जब कोई साल बदलता है, तभी कुछ बदलता है जब अपनी आदमी अपना हाल बदलता है। क्या बात है। सॉरी अगर मैंने उसको थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रक्षंदा है और ये जो नज़्म या शायरी पढ़ी ये है मनकूल, एक मिर्ज़ा अली साहब है न्यूयॉर्क से। मुझे बहुत अच्छी लगी थी न्यूयॉर्क के हिसाब से, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तालियां। मेरा नाम नरीमान है और मेरा ये पहला मौका है कि मैंने ये अटेंड किया। मैं तो सिर्फ देखने आई थी, ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे आप लोग करते हैं, कोई गुस्ताखी ना हो जाए या कोई गलत ना हो जाए। बट अगर ये वैसे ही ओपन एंडेड है तो आई विल जस्ट रीड समथिंग। एक मेरी नज़र से गुजरा था, आई डोंट नो किसका है, बट आई विल जस्ट रीड इट। अगर याद आया, कुछ पता चला किसका है तो आई विल शेयर द नेम। जिंदगी अगर ख्वाब हुई तो, मौत अगर लाजवाब हुई तो, तुम्हें लगा मैं खामोश हूँ, खामोशी मेरी आवाज हुई तो, मैं यहाँ सबसे नाराज हूँ, जिंदगी मुझसे नाराज हुई तो। वो बोला मोहब्बत नहीं तुम्हें, मैं बोला बेहिसाब हुई तो। मुस्कुरा रहा हूँ तेरे सामने, ये आंख तेरे बाद रोई तो। मैं समझा हूँ कि तुम आए हो, ये अगर फिर तेरी याद हुई तो। वो बोला कितना ही लिखा होगा, मैं बोला पूरी किताब हुई तो। तुम्हें ये बस शायरी लगी, ये मेरे दिल की आग हुई तो।
बस इतना ही. मैं सोची थी कि एक सीरीज एक तरह से शुरू करूं जिसमें यूसुफी साहब ने जो किरदार लिखे तकलीफ किए हैं यूसुफी जी उनके खाके लिखूं, लेकिन मुझे जो पहला खाका है वो जो मजमून है वो ज़्यादातर किसी और साहब ने लिखा है, तो मैंने उन थोड़ा सा उसमें अपना डाला है, लेकिन ये ज़्यादातर मजमून मेरा लिखा हुआ नहीं है. मैं लिखूं तो ज़्यादा बेहतर लिखूं. तो ये जो खाका है ये सुना दें. हाँ, उन्हें अपना लिखने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला, बिल्कुल इंतहाई शदीद मसरूफियत. तो ये पहला खाका जो यूसुफी साहब के सबसे अहम और मरकजी किरदार मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का है. तो शायद जो लोग यूसुफी साहब से वाकिफ़ हों वो मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग के किरदार से भी वाकिफ़ हों. इसको यूसुफी साहब अपना हमजाद कहा करते थे. अब ये हमजाद का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है. मेरा तो ख्याल में ये आपकी इनर वॉइस या आपका माउथ पीस या आपका ऑल्टर ईगो वो होता है, लेकिन जब मैंने हमजाद के ऊपर रिसर्च शुरू की तो पता चला ये कोई जिन है जो आपके साथ रहता है. इसे करीन भी कहते हैं या आपको से सारे गलत काम करवाता है. मैंने कहा अच्छा ये तो कोई अलग ही जो है नहज पे चले गए. लेकिन यूसुफी साहब वाला हमजाद वो हमजाद नहीं है, बल्कि मैं इसे उनका माउथ पीस कहूँगी कि उन्हें जो कहना होता है वो हमजाद के जरिए कहलवाते हैं, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग के जरिए कहलाते हैं. तो यूसुफी साहब ने अपने तख्लीकी सफ़र के दौरान अनगिनत मज़ाहिया किरदार तख्लीक किए हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम और मरकजी किरदार मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का है. मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग को यूसुफी के मिज़ाह के निज़ाम शमसी में सूरज की हैसियत हासिल है. जिस तरह सूरज को अगर निज़ाम शमसी से निकाल दिया जाए तो हर सू तारीकी छा जाएगी, ऐसे ही अगर मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग को यूसुफी के किरदारों के निगार खाने से अलग कर दिया जाए तो उनके मिज़ाहिया अदब के ताज महल की आबोताब कहना जाएगी. मिर्ज़ा उर्दू के मिज़ाही अदब का एक शाहकार और जिंदा जावेद किरदार है. खुसूसन इस किरदार की तश्कील और तामीर यूसुफी साहब ने अपने खूने जिगर से की है और वो उनका पसंदीदा किरदार भी है. मिर्ज़ा को यह एजाज़ भी हासिल है कि यूसुफी ने इसे अपना हमजाद करार दिया है और इनकी इकबाल और दराजी उम्र और खुशबख्ती की दिल से दुआ दी है. चिराग तले के दिबाचे पहला पत्थर के आखिर में मिर्ज़ा का तारुफ कराते हुए लिखते हैं, रुखसत होने से कबल मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का तारुफ कराते जाऊँ. ये मेरा हमजाद है, दुआ है खुदा इसके उम्र और इकबाल में तरक्की दे. खुद यूसुफी को भी मिर्ज़ा का हमदम, हमराज और हमजाद होने पर फख्र है. ताहम उन्हें इस बात का अफसोस ज़रूर है कि वो मिर्ज़ा की सहदार शख्सियत को तमाम कमाल के साथ समझने का दावा नहीं कर सकते. लोग हमें मिर्ज़ा का हमदम और हमराज ही नहीं हमजाद भी कहते हैं, लेकिन इस यगानियत और तकर्रुब के बावजूद हम वसूख से नहीं कह सकते कि मिर्ज़ा ने आलू और अबुल कलाम आज़ाद को अव्वल अपनी चिड़ कैसे बनाया. नेज़ दोनों को तिहाई सदी से एक ही ब्रैकेट में क्यों बंद कर रखा है. यूसुफी ने मिर्ज़ा की शख्सियत, आदात, अतवार, पसंद नापसंद, तर्ज, बूदबाश, सोच और शऊर और रुझानात और तजादात के बारे में हमें तफसील से तो आगाह नहीं किया. ताहम उन्होंने अपनी तसानीफ में मिर्ज़ा के बारे में चंद अहम इशारे ज़रूर किए हैं जिन्हें बाहम मिलाकर पढ़ने से मिर्ज़ा की पुरपेच शख्सियत के बास पहलुओं को समझने में मदद मिलती है. मिर्ज़ा की यही मुंतशिर सवानाए उमरी, जिसे वो सवानाए खुमरी कहते हैं, उसमें यूसुफी साहब बयान करते हैं, मिर्ज़ा को अल्लाह ने हद दर्जे मुहतात और वहमी तबीयत वदियत की है. हमें यकीन है कि उन्हें आबे हयात भी पीना पड़े तो बगैर उबाले नहीं पिएंगे. मिर्ज़ा ने चुप होना सीखा ही नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सही बात को गलत मौके पर बेदगदगा कहने की जो खुदादाद सलाहियत उन्हें वदियत हुई है वो कुछ ऐसी ही तकरीबों में खुलती है. मिर्ज़ा हस्बे मामूल फिर बीच में कूद पड़े, ऐसा मौका कहाँ खाली जाने देते. मुझे मुखातिब करके कहने लगे, याद रखो मर्द की आंख और औरत की जबान का दम सबसे आखिर में निकलता है. मिर्ज़ा करते वही है जो उनका दिल चाहे, लेकिन उसकी ताबीर अजब व गरीब तरीके से करते हैं. सही बात को गलत दलाइल से साबित करने का यह नाकाबिले रश्क मलका शाज़ो नादिर ही मर्दों के हिस्से में आता है. हमने अक्सर यही देखा है कि मिर्ज़ा पैगंबरी लेने को गए और आग लेकर लौटे, बल्कि जिस जगह बैठे वहाँ आग लगा कर उठे. मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग को गुब्बारे पंक्चर करने की बड़ी बुरी आदत है. उन्होंने हस्बे आदत बस यही एक लफ्ज़ पकड़ लिया. मिर्ज़ा को आज जो चीज़ पसंद है कल वो दिल से उतर जाएगी और परसों तक यकीनन चिड़ बन जाएगी. मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग की तरह ये हमसे आज तक न हुआ कि अपने तासुबात पर माकूलात का नीम चढ़ाकर दूसरों को अपनी बेलुत्फ़ी में बराबर का शरीक बनाने की कोशिश करें. मिर्ज़ा गलत इस्तदलाल के बादशाह हैं. उनकी हिमायत और वकालत से माकूल कॉज नहायत लचर मालूम होने लगता है. इसलिए हम सब उन्हें तबलीग दीन और हुकूमत की हिमायत से बाज रखते हैं.
ان کی ایک چڑ ہو تو بتائیں. مرزا کو کھانے کا ایسا ہوقہ ہے کہ ایک منہ ہمیشہ انہیں ناکافی معلوم ہوتا ہے. بالخصوص دعوتوں میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور سب کے بعد اٹھتے ہیں. اس انداز نشست و برخاست میں ایک کھلا فائدہ یہ ہے کہ باری باری وہ سب کی غیبت کر ڈالتے ہیں، ان کی کوئی نہیں کر پاتا. مجموعی طور پر مرزا یوسفی صاحب کا ایک شاہکار کردار ہے، جس سے یوسفی نے مزاح پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم کام کیے ہیں. جہاں یوسفی براہ راست کچھ نہیں کہہ پاتے، وہاں مرزا کی مدد سے کہہ دیتے ہیں. جہاں کوئی بات غیر معمولی بے تکلفی سے اور کسی رعایت کے بغیر کہنی ہو، مرزا کے ذریعے کہہ دیتے ہیں. اسی لیے یوسفی نے مرزا کے لیے ہر مضمون میں گنجائش پیدا کی ہے. مرزا کے اقوال فقط ہمیں محظوظ ہی نہیں کرتے بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں. خود یوسفی نے آصف فرخی کو اپنے انٹرویو میں کہا، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مزاح جو آپ کو سوچنے پر مجبور نہ کرے وہ ناپخت ہے. مرزا عبدالودود بیگ یوسفی کا ایک متحرک، پہلودار اور زندہ جاوید کردار ہے. مرزا بظاہر مضحک کردار ہے، لیکن یوسفی نے اس کے ذریعے بصیرت و فراست کی ایک سنجیدہ دنیا بھی دکھائی ہے. یوسفی نے اس کردار کے ذریعے مزاح کے پردے میں دراصل ہمارے قومی تعصبات اور معاشرتی رویوں پر گہرا طنز کیا ہے. مرزا کے مزاح حقیقت اور تفکر سے بھرپور چند فرمودات پڑھی اور سر جھکیے. صاحب مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. تازہ ہو تو خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے. چراغ تلے میں کہتے ہیں، بے پردگی کا خاص انتظام ہوگا، ضرور آنا. مرزا عبدالودید بیگ کا انداز سب سے نرالا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں میری دلجوئی مقصود ہوتی ہے یا اس میں ان کے فلسفہ حیات و ممات کا دخل ہے. بیماری کے فضائل ایسے دل نشین پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کو دل نہیں چاہتا. کہتے ہیں مرزا حسب معمول پھر بیچ میں کود پڑے، کہنے لگے دیکھ لینا وہ دن دور نہیں جب کراچی میں مردے کو کھڑا گاڑنا پڑے گا اور نائلون کے ریڈی میڈ کفن میں اوپر زپ لگے ہوں گے تاکہ منہ دیکھنے اور دکھانے میں آسانی ہو جائے. اکثر تلمی اور استعارے سے معمولی گالی میں ادبی شان پیدا کر دیتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، کہنے لگے یار برا نہ ماننا، تمہارے فن میں کوئی کروٹ، کوئی پیچ، میرا مطلب کوئی موڑ نظر نہیں آتا. ہم نے کہا پلاٹ تو اردو ناولوں میں ہوا کرتا ہے، زندگی میں کہاں؟ بولے ہاں ٹھیک ہے، تمہاری عکاسی بھی تمہاری زندگی کا ہی عکس ہے، یعنی اول تاخر خواری کی ایک ناقابل تقلید اسلوب. مرزا کی یہ شگفتہ چٹکلے کئی لحاظ سے اہم ہیں. ظاہری سطح پہ ہمیں محظوظ تو کرتے ہیں، تاہم سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں. یوسفی نے مزاح کے پردے میں کمال فنی مہارت سے ہمارے معاشرتی رویوں کا پردہ چاک کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہیں پر اس کو ختم کرتی ہوں. مرزا کے بارے میں اور بھی کچھ لکھا تھا لیکن پھر اس پہ بات ہوگی. خصوصاً یہ کہ یوسفی نے انہیں اپنا ہمزاد کہا ہے. کچھ ان کے ناقدین نے کہا ہے کہ یہ حمزات کا کردار پہلے کسی مزاح نگار نے تخلیق نہیں کیا، لیکن پطرس کا جو میں ہے اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پطرس نے بھی اسی طرح اس میں کے اس میں ایک ماؤتھ پیس یا حمزات کو استعمال کیا ہے. تو کچھ بھی سمجھتے آج تحت اللفظ میں چلے، ترنم سے تو ہوتا ہی رہتا ہے. صحیح ہے. اس میں میں نے کافی صوتی قافیے کی کوشش کی ہے کیونکہ کرتے رہے. جی تو مطلب ہے، راہ وفا میں کیسے بچھڑتے ہیں پوچھئے، راہ وفا میں کیسے بچھڑتے ہیں پوچھئے، ٹوٹے سے لوگ کیسے بکھرتے ہیں پوچھئے. ایک ایک پل صدی سا لگے ہے فراق میں، ایک ایک پل صدی سا لگے ہے فراق میں، یہ ماہ و سال کیسے گزرتے ہیں پوچھئے. وہ رنگ و خوشبو لے کے چمن سے چلا گیا، وہ رنگ و خوشبو لے کے چمن سے چلا گیا، کیوں چاہ کے گلاب نکھرتے ہیں پوچھئے. کوئی بھی راہ اب تو ہماری نہ تکے ہے، پرانی کوئی بھی راہ اب تو ہماری نہ تکے ہے، اس کی گلی سے ہم کیوں گزرتے ہیں پوچھئے. جب سنگ میل نہ ہو نہ ہی زاد راہ ہو، پھر کیسے لوگ راہ پہ چلتے ہیں پوچھئے. کیوں صبر تیرے ہجر میں آئے نہ جانے جاں، کیوں صبر تیرے ہجر میں آئے نہ جانے جاں، کیوں روز و شب ہم اب بھی تڑپتے ہیں پوچھئے.
जब उसका इंतजार नहीं है शबे फिराक, जब उसका इंतजार नहीं है शबे फिराक, क्यों रात भर सितारे उभरते हैं पूछिए। बहुत अच्छे। जब उसका इंतजार नहीं है शबे फिराक, क्यों रात भर सितारे उभरते हैं पूछिए। और ये है, कोई दिले फिगार के गम ना समेटे है, कोई दिले फिगार के गम ना समेटे है, जख्मों पे नमक कैसे छिड़कते हैं पूछिए। कोई दिले फिगार के गम ना समेटे है, जख्मों पे नमक कैसे छिड़कते हैं पूछिए। क्यों आंख में नमी है मैं हूँ अश्कबार क्यों, क्यों आंख में नमी है मैं हूँ अश्कबार क्यों, बादल यूं शाम से क्यों बरसते हैं पूछिए। बहुत अच्छे। बादल ये शाम से क्यों बरसते हैं पूछिए। वो कैसी आग जादाए दिल में लगा गया, क्या बात। वो कैसी आग जादाए दिल में लगा गया, शोले क्यों वहाँ अभी भी भड़कते हैं पूछिए। क्या बात। शोले क्यों वहाँ अभी भी भड़कते हैं पूछिए। सारे चिराग गुल हुए पर आंगने दिल में, सारे चिराग गुल हुए पर आंगने दिल में, क्यों जुगनू आज शब क्यों जुगनू आज शब यूं दमकते हैं पूछिए। सारे चिराग गुल हुए। और ये है, जब उनको फायदा ना हो पैमाने वफा से, जब उनको फायदा ना हो पैमाने वफा से, तो कैसे लोग बात बदलते हैं पूछिए। जब उनको फायदा ना हो पैमाने वफा से, तो कैसे लोग बात बदलते हैं पूछिए। और फिर मकता है, क्या बज़्मे तरब में वो फिर से आ गया रबाब, क्या बज़्मे तरब में वो फिर से आ गया रबाब, क्यों दिल के तार ऐसे छनकते हैं पूछिए। धनुष निश्चित है, मैं गॉल्फ का लेसन दे सकता था। अब सबको होगा कि आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आमिर भाई बोलने के लिए आए, बात नहीं आएगी। इतने मेरा तो वही है, भुलक्कड़ सीरीज चल रही है मेरी। तो एक तो मैं छोटी सी वही वाली बात है कि इससे पहले कि मुझे सब कुछ भूल जाए, क्योंकि ये बात हुई थी कामदी साहब के मुशायरे में, सूफिया ने की थी, तो उस शेर की मैंने कहा मैं खुद तशरीह कर दूं मेडिकल हिसाब से, कि खाकदा में रखी हैं 4-5 तस्वीरें, एक तो मुलाकातें बेशुमार तहरीरें। तो मैंने उसको जैसे देखा था कि जिस तरह आपको जब डिमेंशिया शुरू हो जाता है तो आपका ज़हन एक खाकता बन जाता है। कितना रोमांटिक है हमारे ज़हन में कुछ और था, इसीलिए मैंने कहा कि तुसी कर दो उसके अंदर, तो मेरा उसके अंदर उसका पोस्टमार्टम कर दिया। मेरा उसके अंदर एक और नुक्ता है, एक तो बस सुना देता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कैसे होंगे, मैं सोचता हूँ कि कैसे होंगे वो अहदे गुल के नकीब चेहरे, मैं सोचता हूँ कि कैसे होंगे वो अहदे गुल के नकीब चेहरे, नई कहानी को लिखने वाले वो अजनबी से हबीब चेहरे। तेरी नजर के खुमार में तो वो नक्श शायद बिखर गए हों, तेरी नजर के खुमार में तो वो नक्श शायद बिखर गए हों, मेरे ख्यालों में आज भी हैं वो जलते बुझते गरीब चेहरे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तुम्हारी अकलीम में हमारी अजीब हालत में उम्र गुजरी, तुम्हारी अकलीम में हमारी अजीब हालत में उम्र गुजरी, अजीब कलियां अजीब करिए, अजीब हरकत अजीब चेहरे। तुम्हारी अकलीम में हमारी अजीब हालत में उम्र गुजरी, क्या बात है। अजीब कलियां अजीब करिए, अजीब हरकत अजीब चेहरे। और जमी से ता आसमां उदासी, एक पतझड़
खिली हुई है। क्या बात है, जमी से ता आसमां उदासी क्या की बात। एक पतझड़ खिली हुई है। जमी से ता आसमां है बिखरे हकीकतों के मुहीब चेहरे। बहुत अच्छा लगा। और आखिरी शेर है कि तुम्हारे हमरा मोहब्बतों के हसीन फूलों के काफले हैं। क्या बात है। मोहब्बतों के हसीन फूलों के काफले हैं। मेरे जुनू का जवाब पत्थर मेरी वफा का जवाब पत्थर, हाँ, मेरे जुनू का नसीब चेहरे। मेरे जुनून का नसीब चेहरे। बस एक और सुना के फिर मैं जाना चाहता हूँ। आपको दोस्ती नहीं आती, आपको दोस्ती आपको दोस्ती नहीं आती और हमें दुश्मनी नहीं आती। रस्म दीवानगी तो आती है, खुए सूरजमुखी नहीं आती। बहुत कुएं सूरजमुखी नहीं आती आती है, खुए सूरजमुखी नहीं आती। ऐ जहाज़ात हम खराबों को रस्म कूज़ागरी नहीं आती। और कोई तो दिल में भी बसा होगा, कोई तो दिल में भी बसा होगा, यूं ही लब पर मिसी नहीं आती। और गुंबदे ज़ात में तुम्हें क्या आमिर, बात। तुम्हें आमिर अपनी आवाज भी नहीं आती। तुम्हें आमिर अपनी आवाज भी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। उसका एक शेर और था जो मैं भूल गया। चलो, बड़ी बड़ी पता कर हाँ सुना दे। उनको शतरंज से है दिलचस्पी, हाँ, और वो खेलने नहीं आती। उनको शतरंज से है दिलचस्पी, वो हमें खेलनी नहीं। खेल सबसे अच्छा खेल है। हलवे पटाखे छोड़े शाबान जा रहा है। हलवे पटाखे छोड़े शाबान जा रहा है। तौबा मेरी कराने रमजान आ रहा है। उम्मत में नेकियों का रुझान आ रहा है। शैतान कह रहा है बहरान आ रहा है। खाने का घर में इतना सामान आ रहा है, जैसे कोई खुसूसी मेहमान आ रहा है। पहली के चांद का जो ऐलान आ रहा है, फिर से लड़ाइयों का इम्कान आ रहा है। मस्जिद नमाजियों से आबाद देखिएगा, टोपी हिजाब की भी तादाद देखिएगा। आएगा याद सबको कुरान का भी पढ़ना, चाहे गलत हो फिर भी रफ्तार से ही पढ़ना। नफली नमाज कितनी तादाद पर है लड़ना, है 8 पर अकड़ना या 20 पर बिगड़ना। अपने ही नफ्स से अब क्या क्या जिहाद होंगे, मस्जिद की पार्किंग में क्या क्या फसाद होंगे। मिसले बहार फिर से आएगा माहे रमजान, खुशबू लगा के मस्जिद आएगा रोज गुलखान। क्या इम्तिहान सबका परवरदिगार लेगा, मस्जिद में जब नमाजी कोई डकार लेगा। हर रात जमा बंदे अब मस्जिदों में होंगे, हर रात जमा चंदे अब मस्जिदों में होंगे। शर्मिंदा करके वाइज ऐंठेगा हमसे अतिया, अतिये की ही रकम से निकलेगा उसका हदिया। देकर ज़कात सदक़े ऐसा कमाल होगा, चाहे हराम का हो पैसा हलाल होगा। रोजों की हालतों में वो रहमतें भी होंगी, ईमा शिकन हसी तर कुछ सूरतें भी होंगी। नजरों की बंदिशों का सीखेंगे हम करीना,
روزے میں اپنی بیوی بھی لگتی ہے حسینہ. جذبات میں بہے تو پیمانہ توڑ دیں گے, عشق خدا میں مجنو لیلا کو چھوڑ دیں گے. یوں بھی اذان مغرب کا انتظار ہوگا, روزہ کھلے تو کھل کے دیدار یار ہوگا. مارے فراق دن بھر عاشق نڈھال ہوگا, پڑھ لے جو 20 رکعت اس کا وصال ہوگا. برداشت جو کریں گے اس کا ثواب ہوگا, اکثر کا موڈ دن میں کچھ خراب ہوگا. روزے میں خود ہمیں کو اپنی خبر نہ ہوگی, کرنے کو کام ہوں گے ہمت مگر نہ ہوگی. قرآن کی تلاوت ہر دن مزید ہوگی, سمجھے بغیر جس سے رحمت کشید ہوگی. روزے میں ڈر دلوں میں روزے جزا کا ہوگا, لہو لعب کا سودا بعد از عشاء کا ہوگا. باتیں جو نیک ہوں تو ہستی گداز ہوگی, روزہ جو چھوٹ جائے وہ بات راز ہوگی. روزے نماز نیکی کا آ گیا مہینہ, ابلیس کا قفس میں چھوٹے گا اب پسینہ. صائم سے دور بھاگا شیطان جا رہا ہے, لے کر میرے وہ لنچز زندان جا رہا ہے. کچھ یوں بھی اہتمام ماہ سیام ہوگا, افطار اور سحری کا انتظام ہوگا. کھجلا کھجور پینی کا آ گیا زمانہ, سحری کباب کھانے کا مل گیا بہانہ. کافر ہے جو سویرے بستر نہ چھوڑ پائے, سحری میں نوش کرنے قیمے پراٹھے چائے. دن بھر یہ فکر ہوگی افطار کیا کریں گے, دیسی کے گھر پکوڑے ہر شام کو ملیں گے. مشروب مشرقی بھی مغرب پہ عام ہوں گے, ہاتھوں میں روح افزا شربت کے جام ہوں گے. سنیے قاضی صاحب, افطار پر مسلمان حاضر ضرور ہوگا, حالت کھجور جیسی چہرے پہ نور ہوگا. روزہ کھلے گا جس دم ایسا کمال ہوگا, بشاش ہو چلے گا جو بھی نڈھال ہوگا. دن کو جو بھوک مارے شوگر اگر گرے گی, افطار کی بدولت شب بھر بڑی رہے گی. افطار پارٹی میں کچھ غیبتیں بھی ہوں گی, بے پردہ بے تکلف کچھ مورتیں بھی ہوں گی. راتیں عبادتوں میں ایسے بسر کریں گے, کچھ پیٹ کی بھی پوجا ہم رات بھر کریں گے. آخر کی طاق راتیں آنکھوں ہی میں کٹیں گی, دکانیں احتراماً شب بھر کھلی رہیں گی. بازار کوئی بھی ہو رونق لگی رہے گی, رمضان کے مہینے قیمت چڑھی رہے گی. مہنگائی تو بڑھے گی ممکن یہ جب بھی ہوگا, تاجر کا نفع حاضہ من فضل ربی ہوگا. مہنگائی کا وطن میں طوفان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. رمضان میں معاصی جو لے ہے نام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. آئیے شعبان رمضان دونوں کور چکرے پورے سال میں ایک ہی پروگرام ہوتا ہے, اس میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. رمضان سے پہلے کہ کوئی دھرم نشچت شاعر ہو. یہ زندگی کے موضوع پہ ہے غزل مسلسل کہہ سکتے ہیں آپ, اور مخاطب بھی زندگی ہے. زندگی آنکھ ملائے تو میں پوچھوں اس سے, زندگی آنکھ ملائے تو میں پوچھوں اس سے, کیا بات, حوصلہ دل کا بڑھائے تو میں پوچھوں اس سے. کیا بات, زندگی آنکھ ملائے تو میں پوچھوں اس سے, حوصلہ دل کا بڑھائے تو میں پوچھوں اس سے.
اس کی تلقین محبت تو بجا اپنی جگہ، اس کی تلقین محبت تو بجا اپنی جگہ، وہ ذرا دل میں سمائے تو میں پوچھوں اس سے، وہ ذرا دل میں سمائے تو میں پوچھوں اس سے، حال دل میرا وہ سننے کو ہے بےتاب مگر، حال دل میرا وہ سننے کو ہے بےتاب مگر، راز دل وہ بھی بتائے تو میں پوچھوں اس سے، راز دل وہ بھی بتائے تو میں پوچھوں اس سے، سب کا مجھ سے تقاضا تو کیے جاتی ہے، صبر کا مجھ سے تقاضا تو کیے جاتی ہے، حوصلہ وہ بھی دکھائے تو میں پوچھوں اس سے، حوصلہ وہ بھی دکھائے تو میں پوچھوں اس سے، مجھ کو ہر لطف گنوانے کی دی ہمت اس نے، مجھ کو ہر لطف گنوانے کی دی ہمت اس نے، اپنا ایک لطف گنوائے تو میں پوچھوں اس سے، اپنا ایک لطف گنوائے تو میں پوچھوں اس سے، مجھ کو باور تو کرایا کہ ہے حکمت اس میں، مجھ کو باور تو کرایا کہ ہے حکمت اس میں، اس کو بھی کوئی ستائے تو میں پوچھوں اس سے، اس کو بھی کوئی ستائے تو میں پوچھوں اس سے، مجھ سے ہر بار کہا دل نہ لگانا ہرگز، مجھ سے ہر بار کہا دل نہ لگانا ہرگز، وہ کبھی دل نہ لگائے تو میں پوچھوں اس سے، وہ کبھی دل نہ لگائے تو میں پوچھوں اس سے، وہ جو عشاق تھے کہلانے کو کہلائے تو کہلائے مجنون، وہ جو عشاق تھے کہلائے تو کہلائے مجنون، نام ایسا وہ کمائے تو میں پوچھوں اس سے، ہو جو محبوب اسے وہ کبھی بچھڑے اس سے، ہو جو محبوب اسے وہ کبھی بچھڑے اس سے، پھر نہ وہ لوٹ کے آئے تو میں پوچھوں، پھر نہ وہ لوٹ کے آئے تو میں پوچھوں اس سے، اور مگتا ہے مجھ کو ہر رات وہ ایک آس سحر دیتی ہے، مجھ کو ہر رات وہ ایک آس سحر دیتی ہے، ایک شب وہ بھی بتائے تو میں پوچھوں اس سے، ایک شب وہ بھی بتائے تو میں پوچھوں اس سے، زندگی آنکھ ملائے تو میں پوچھوں اس سے، حوصلہ دل کا بڑھائے تو میں ڈاکٹر عامر سلمان لے رہے ہیں ہمارا انٹرو ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جی السلام علیکم، شاہد باجوہ میرا نام ہے اور پاکستان میں پیدائش ہوئی، قائد اعظم یونیورسٹی کا میں گریجویٹ ہوں، کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کی میں نے 81-82 میں، وین اسٹیٹ یونیورسٹی ڈیٹرائٹ سے میں نے پھر ماسٹرز کی اور پی ایچ ڈی کا کورس ورک کمپلیٹ کیا، پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں یو ایس گورنمنٹ کے اسکالرشپ پہ تھا 1988 سے 1990، پھر چند سال یہ جاب کی، اے ڈی پی کمپنی تھی اس میں، آئی ٹی کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، تو 7 سال رہ کے پھر میں پاکستان واپس چلا گیا 3 بچے لے کے، اور 21 سال وہاں پہ رہا، اور 2016 میں پھر میں سیکنڈ ٹائم یہاں پہ موو کیا، اور میرا پیشن جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن، اور وہ بھی آئی ٹی ریلیٹڈ ہائر ایجوکیشن رہا۔ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو یہ باتیں تھوڑی میں ترنم سے کہہ سکتا ہوں، تو اس وقت یہ شوق پیدا ہوا، اور یہ ضرورت کے تحت کہ 2 سال کی ڈگری پروگرام ہوتا ہے، 1 سال ہم نے پڑھ لیا 2 سیمسٹر، تو یہ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا کہ کمپیوٹر سائنس کس چڑیا کا نام ہے۔ لوگوں کو پتا تھا انجینئرنگ ہوتی ہے، میڈیسن ہوتا ہے، پھر ایم بی اے نیا شروع ہوا تھا ان دنوں، تو یہ چوتھی چیز کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو اسی شوق سے پھر اسی ضرورت سے ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ پھر اسلام آباد میں پھر میں نے اپنا پرائیویٹ ٹریننگ سینٹر سٹارٹ کیا، جو اسلام آباد میں پہلا پرائیویٹ ٹریننگ سینٹر تھا، اور الحمدللہ بہت اچھا رہا، میرے اسٹوڈنٹس بڑی سینئر پوزیشنز پہ پھر گئے وہاں سے۔ یہ جب میں یہاں سے واپس گیا تو یہ شوق تھوڑا سا اور بڑھ گیا، تو پھر میں نے ڈگری پروگرام کے انسٹیٹیوشن شروع کیے، آف کورس اپنی جاب کے ساتھ بھی میں نیسٹ یونیورسٹی کا کنسلٹنٹ بھی رہا، پھر 5-6 اور یونیورسٹیز تھیں جن کے ساتھ میں کنسلٹنگ کرتا رہا، اور ان میں صرف 2 سے میں پیمنٹ لیا تھا، باقی بس ایسے شوقیہ مجھے شوق تھا کہ میں جو کر سکتا ہوں انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں کام کروں۔ تو وہاں پھر ہم نے پاکستان گورنمنٹ میں نیا آئی ٹی منسٹری سٹارٹ ہوئی تھی، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ بنایا، میں اس کا ون آف دا فاؤنڈر ممبرس ہوں 1997 آنورڈ،
تو پھر میں نے وہاں پہ 4 کالجز بنائے. تو آئی ہیڈ اے ڈریم کہ میں کسی وقت ایک بڑا کالج بناؤں. تو ہم نے وہاں سہاوا ایک جگہ ہے, عمران خان صاحب کی جو ایک یونیورسٹی تھی قادر یونیورسٹی, اس کے قریب ہمارے پاس 150 ایکڑز آج بھی ہے, لیکن ہم وہاں کو بلڈ نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. تو پھر 2016 میں یہاں آئے, آتے ہی میں نے اکنر ریلیف جوائن کر لی. I was one of the director for 7 years. تو پھر تقریباً 7 سال پہلے بھی میں نے ریزائن کر کے تو یہ ٹیکسیم یونیورسٹی جو ہے ٹیکساس امریکن مسلم یونیورسٹی, جس میں ہمارے 2 کی ممبرس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صالحہ سلیمان اور ڈاکٹر حمید شیخ. ڈاکٹر جاوید اجمل ہمارے کی فیکلٹی ممبر ہیں, انہوں نے اس سیمسٹر میں ہیلتھ انفارمیٹکس کا کورس کرایا. ہم نے انڈر گریجویٹ پروگرام شروع کیا اور اب ماسٹر شروع کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. ڈاکٹر عامر ہمارے بڑے مہربان ہیں. ہمارے کیمپس پہ جو رونق ہے فرنیچر کی وہ انہی کی وجہ سے ہے, اللہ نے انہیں توفیق دی. He gave us everything which he didn't want to keep. ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو اور بھی زیادہ دے. اس میں بہت سارے اکوپمنٹ بھی ہیں, ریفریجریٹرز بھی ہیں, آلموسٹ ایوری تھنگ ٹپیکل. ہاں جی. تو اب ہم نے کہا کہ فرنیچر بہت آگے, آپ کاغذ ذرا آنے چاہیے تھوڑے سے, تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. تو آپ سب بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے. ہمارا ماڈل یونیک ہے اس لیے کہ ہم جو ماڈل ڈیولپ کیا ہے وہ ہم فوکس کریں گے اسٹیم ڈگری پروگرامز پہ. آئی ٹی ہے, انجینئرنگ ہے اور ہیلتھ انفارمیٹکس وغیرہ اس قسم کے سبجیکٹس. لیکن اس میں ہم 30% جو کورسز ہیں وہ مینڈیٹری ہوں گے اسلامک اسٹڈیز کے. فار ایگزامپل ہم بچوں کو امریکن ہسٹری تو پڑھائیں گے ہی, لیکن ہم اسلامک ہسٹری بھی پڑھائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ روبوٹ جو ہے وہ ایلن مسک نے نہیں ایجاد کیا تھا, وہ مسلمان نے ایجاد کیا تھا. پہلی جو فلائٹ تھی وہ رائٹ بردرز نے نہیں کی تھی, وہ ایک مسلمان نے کی تھی. الگوریدم جو ہے وہ الخوارزمی کا انگلش ٹرانسلیشن ہے یا لیٹن ٹرانسلیشن ہے. یہ الخوارزمی تو مسلمان تھا, جس پہ ماڈرن ڈے کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ الگوریدم اس وقت نہ ڈیولپ ہوا ہوتا تو الجبرا میں جو اسٹیلمیٹ آ گیا ہوا تھا, آج جو سائنس میں ترقی ہوئی ہے یہ پاسبل نہیں تھی. لیکن یہ کہ ہم اتنے شائع ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتے, اور ہم بورڈلی کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں نہیں. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے, یہاں تو جوتے پڑیں گے تمہیں. تو میں نے کہا جتنے جوتے پڑیں گے اتنی برکتیں بڑھیں گی ہماری. کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اسی ماڈل کو کریں گے, اور اسی ماڈل پہ ہم نے اس دفعہ 4 کورسز کرائیں, اور اس میں ایک اسلام ان 21st سینچری. میرے جو کلیگ ہیں, ہمارے جو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر غلام چودھری, وہ میرے ساتھ وین اسٹیٹ یونیورسٹی میں تھے, وہ پریزیڈنٹ ہے ہماری یونیورسٹی کے. اینڈ ہی مووڈ فرام کینسس سٹی, جہاں 35 ایئرس سے وہ رہ رہے تھے, اور نے سارا کیریئر اپنا وہیں پہ کیا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے. تو وہ ڈیلس موو ہوئے ہیں صرف اسی پروجیکٹ کے لیے, اور یہ سب والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ان کی ورتھ دیکھیں, جن کی مطلب $200,000 یا $250,000 پر ایئر کی ورتھ ہے, وہ یہاں پہ فری کام کر رہے ہیں. تو اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن. اور ہمارے 3rd کلیگ تھے ڈاکٹر لوائی صافی. ہی از اے ورلڈ اتھارٹی ان اسلامک پولیٹیکل فلاسفی. ان کی 24 بکس ہیں اس سبجیکٹ پہ. لوائی صافی, ہی از اے سیرین امریکن, اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کوالالمپور میں رہے ہیں ڈین, اور پھر ابھی حماد بن خلیفہ یونیورسٹی میں ڈین تھے. ابھی ریسنٹلی وہ ریٹائر ہو کے آئے ہیں, تو انہوں نے پڑھایا وہ کورس. اور تو وی آر بلیسڈ کہ اللہ نے ہمیں اس قسم کی بہت اسٹرانگ جو ٹیم ہے, کور ٹیم, وہ دی, اور جو فیکلٹی دی. پھر ہمیں آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں ہر جگہ سے. اور میں دوبارہ ڈاکٹر عامر سلیمان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے آپ دعا کریں, اور جب کبھی ٹائم ملے وہ کیمپس آپ کے لیے ایک کیا اردو گھر 2.0 بنے گا انشاءاللہ. ہماری طرف سے آفر ہے, جب بھی آپ کو, ہمارے پاس جگہ بھی ہے وہاں پہ, ریئلی بھی آنرڈ کہ آپ کو. یہ 1100 ایسٹ کیمبل روڈ, اگر آپ جانتے ہو جہاں پہ ٹیسا ہے, ڈاکٹر یاسر قاضی کا انسٹیٹیوشن ہے ایک ٹیسا کے نام سے, دا اسلامک سیمینری آف امریکہ. اور وہاں پہ ایک دیانت ماسک بھی ہے ٹرک برادر اینڈ سسٹرز کی.
اسی بلڈنگ میں ہے، تو 75 کے بالکل قریب ہے. تو آپ سب لوگوں کو دعوت ہے، آپ جب بھی چاہیں وہاں پہ نیکسٹ ٹائم تشریف لائیے گا، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو ہوسٹ کریں وہاں پہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ غزل ہی پیش کر دیتا ہوں. ان برسوں کی غزل سنائی تھی ڈاکٹر صاحب نے، تو اسی ردیف میں ہے. ابھی جب ترنم شروع ہوگا تو والی کو اپنا خود بخود ہی ہو جاتا ہے. نا امیدیوں نے دی درد کی ہوا برسوں، نا امیدیوں نے دی درد کی ہوا برسوں، ذوفشاں رہا پھر بھی عشق کا دیا برسوں، اور ڈھونڈتے رہے تجھ کو تو نہ مل سکا برسوں، ڈھونڈتے رہے تجھ کو تو نہ مل سکا برسوں، غم تیرے نہ ملنے کا کس قدر رہا برسوں، غم تیرے نہ ملنے کا کس قدر رہا برسوں، اور جان ساریوں پر بھی تم رہے خفا برسوں، جان ساریوں پر بھی تم رہے خفا برسوں، مجرم وفا تھے ہم دی گئی سزا برسوں، مجرم وفا تھے ہم دی گئی سزا برسوں، اور یاس و غم رفیق اپنے خون دل پیا برسوں، یاس و غم رفیق اپنے خون دل پیا برسوں، تلخی محبت کا تجربہ کیا برسوں، اور پاس آ کے دیکھا تو شام کا وہ سایہ تھا، چشم شوق نے جس کو قد تیرا کہا برسوں، اور گردش زمانہ نے دن دکھائے ہیں کیا کیا، گردش زمانہ نے دن دکھائے ہیں کیا کیا، اب وہی نہ پہچانے تھا جو آشنا برسوں، اب وہی نہ پہچانے تھا جو آشنا برسوں، اور شادمانیاں کیسی تلخ ہے کلام اپنا، شادمانیاں کیسی تلخ ہے کلام اپنا، رنگ درد ہی غم نے شیر میں بھرا برسوں، شادمانیاں کیسی تلخ ہے کلام اپنا، رنگ درد ہی غم نے شیر میں بھرا برسوں، اور بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا، اور بے سبب رہا ہم سے
تو کھچا کھچا برسوں بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا بے سبب رہا ہم سے تو کھچا کھچا برسوں اور ہجر کے اندھیروں میں آنسوؤں کی قندیلیں جگمگائیں اور دیکھا راستہ تیرا برسوں اور کٹ گئی خرابوں میں زندگی حسن اپنی کٹ گئی خرابوں میں زندگی حسن اپنی جن سے شہر بستے تھے وہ رہے جدا برسوں جن سے شہر بستے تھے وہ رہے جدا برسوں نا امیدیوں نے دی درد کی ہوا برسوں دوست چاند رہا پھر بھی عشق کا دیا برسوں حاضرین محفل آداب حضرات آج میں غزل گوئی کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے کہ ہماری غزل گوئی کے افق پر یوں تو بہت سے ستارے جھل ملا رہے ہیں کچھ روشن ہیں کچھ تاباں ہیں کچھ درخشاں ہیں اور کچھ مشعل راہ کیا بات ان مشعل راہ ستاروں میں صرف چند استاد ہیں ان کا نام لیا جا سکتا ہے میر ہے تاج سخن غزل گوئی میں ان کا مقابلہ نہیں ہے غالب ہے ایک اور شخصیت اس کا تذکرہ کم آتا ہے لیکن وہ اس صدی کا غالب میر کے بعد سب سے بڑا غزل گوئی وہ ہے فراق کیا مقام یہ میرے الفاظ نہیں حضرات جو اہل قلم حضرات ہیں جیسے جوش پلیابانی ماہر سخن الفاظ قادر الکرام یا آج کے دور میں جیسے جاوید اختر ان دونوں حضرات کا کہنا ہے کہ اس صدی میں اس سے بڑا شاعر احساس کو اور جذبات کو اظہار کرنے والا اور کوئی نہیں. انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ دیکھیے جذبات جو ہے وہ فطری ہیں احساسات بعد میں پیدا ہوتے ہیں احساسات پر قابو پایا جا سکتا ہے جذبات پر قابو نہیں پایا جا سکتا جذبات سے اور احساسات کے درمیان جو ٹرانزیشن ہے پھر آپ اس پہ شاعری کرتے ہیں اور بہت معمولی الفاظ بہت معمولی لفظ میں اتنی گہرائی پیدا کرتے ہیں کہ پوری کہانی پورا افسانہ سے بیان ہو جاتا ہے. مثلاً ایک عمر گزاری کسی دوست کے بغیر غور کیجیے گا ایک عمر گزاری ہے کسی دوست کے بغیر اب تم بھی ساتھ چھوڑنے کو کہہ رہے ہو خیر کیا خیر لکھ رہے ہو غور کیجیے گا ایک عمر گزاری ہے کسی دوست کے بغیر اب تم بھی ساتھ چھوڑنے کو کہہ رہے ہو خیر کیا خوبصورتی استعمال کیا. اور ایک جگہ کہتے ہیں ہم سے کیا ہو سکا محبت میں کیا بات تم نے تو خیر بے وفائی کی تم نے تو خیر بے وفائی کی. یہ ہے فراق. جوش کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص فراق کی عظمت کو نہیں ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں اگر کوئی شخص فراق کی عظمت کو نہیں پہچانتا تو دراصل ادبی ذوق اور شعری شعور کی کمی کا شکار ہے.
miss that. मैं उनको कुछ अशात सुनाना चाहता हूँ. सुकून और बेचैनी का संगम. देखिए किस खूबसूरती से वो ट्रांजिशन बयान कर रहे हैं. अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही. अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, यूं ही कभी ख्याल सा आ जाए है सो है. ट्रांजिशन देखिए, यूं ही कभी ख्याल सा आ जाए है सो है. और खामोश तब्दीली, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें. एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं. क्या कहने भाई, क्या कहने. सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन स्तर के खूबसूरत बात था. तो ये था उनका मकाम. इंतहाई ज़हीन आदमी. आप उनके अगर समाज देखें तो बड़ा ज़हीन इंसान था. उसकी ज़िंदगी का अलमिया यह है कि उनकी शादी जिस खातून से हुई, उनको दिखाई कोई और शादी किसी और से. अक्सर होता है, किसी अक्सर होता है, बल्कि जिसको देखा होता है कुछ और निकलती है. जिसको देखा पसंद किया वो कुछ और ही निकलती है. तो उसमें जो उनको एक सदमा हुआ, फिर सारी जिंदगी उन्होंने तकरीबन अलाकी में गुजारी, रंजिश में गुजारी. तो उसका शायरी में बड़ा असर आया. यही वजह शोहरत. जहानत का ये आलम था शख्स का कि 20 साल की उम्र में तो शायरी करनी शुरू कर चुके थे. He became ICS हुआ करता था एक पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडियन सिविल सर्विस. बड़े नोटेड, अभी IAS होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. अच्छा, चेंज कर. ICS को IAS कर दिया. बट IAS के अंदर बहुत सी और भी रिजर्वेशन, लाइक शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है, तो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है. तो क्वालिटी वो बात नहीं रही जो पहले ICS में हुआ करती. वो ढके छुपे बहुत ही अच्छी छानबीन के साथ लड़के लिए. तो दिस ICS नॉर्मली आसान नहीं होता था पास करना, बट दिस मैन एक सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में he passed ICS. He was offered deputy collector's position. He refused. इनकार किया and preferred to join the freedom struggle. क्या ज्वाइन किया? फ्रीडम स्ट्रगल. जंग आजादी में हिस्सा शुरू किया. कैद हो गई. वहां मिले किसे? हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो सुभाष चंद्र बोस के इसमें शामिल हुए थे इंडियन नेशनल आर्मी में. उनकी कहानी जरा मुख्तलिफ है. ये अदबी लोग, उन्होंने अपनी एक अलग आर्मी बनाई थी जी, बस मोर एग्रेसिव. लेकिन ये उनके पॉलिटिकल थॉट यही थे, उसी ग्रुप में थे जी. तो वहाँ इनका जो साथ मिला इन शोरा का, मोहम्मद अली शख्सियतों का, तो उन्होंने उसके ज़ौक़ शायरी को बढ़ावा दिया. उसके बाद फिर उन्होंने मुस्तकिल शायरी की तरफ कोशिश शुरू की. मीर से और मसहबी से बहुत मुतासिर थे, और अक्सर उनके रंग में शेर कहने की कोशिश किया करते थे. कहते हैं, उम्र का साज उठाओ बड़ी उदास है रात. उम्र का गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात. नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात. और उनकी बहर में उनके मीर का एक बहुत मशहूर शेर है, बातें हमारी याद रहें फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक से धुनिएगा. इससे मुतासिर होकर कहते हैं, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो. आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब ये जानेंगी तुमने फराक को देखा है. तो अपने बारे में उनका ये मकाम था, ये आला था, ये समझते थे. और खूबसूरत एक चीज़ बहुत खूबसूरत जो पाई गई उनके अशार में, वो ये कि आम सोच से हट के उनकी सोच ज़रा मुख्तलिफ हुआ करती थी. जैसे वसल, हर शायर ने वसल के ऊपर शिकायतन शेर अशार कहे हैं, तमन्ना की है, ख्वाहिश की है,
وصل کی، لیکن وصل کے بعد کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ دیکھیے کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھا ہے دوست، ذرا کوشش کیے چہرہ لانے کی دماغ میں. ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے. میں کچھ چند اشعار سنانا چاہتا ہوں آپ کو ان کے. ایک یہ ہے، ایک ان کا ٹی وی انٹرویو تھا، فراق گورے ٹی وی انٹرویو تھا. اس میں انٹرویو کے بعد جو انٹرویور نے کہا کہ کوئی اگر آپ کی تازہ غزل ہوئی ہو یا کچھ آپ کو جو پسند ہو ذرا سنائیے. تو انہوں نے 2 بند پیش کیے. کہتے ہیں ابھی ہر شے سے ہونا ہے نمایاں شان انسانی، ابھی ہر شے سے ہونا ہے نمایاں شان انسانی، ابھی ہر چیز میں محسوس ہوتی ہے کمی اپنی. ابھی ہر چیز میں محسوس ہوتی ہے کمی اپنی، ابد بھی اپنی، پرچھائیں ازل بھی، روشنی اپنی، محبت کو کمی کیا، موت اپنی، زندگی اپنی. نائس پریزنٹیشن. بہت زبردست کرتے جی. کچھ مختلف اشعار میں نے جمع کیے ہیں ان کے، وہ پیش خدمت ہیں. اجازت صاحب بالکل سر. تو مخاطب بھی ہو قریب بھی، تم کو دیکھوں کہ تم کو پیار کروں. یہ فلموں بھی استعمال ہو رہا ہے. کیا خوبصورتی دیکھیے. یہی کہہ سکتے ہیں اور کسی نے نہیں کہا اس زمین کے اوپر. تو مخاطب بھی ہو قریب بھی، تم کو دیکھوں کہ تم کو پیار کروں، تم سے بات کروں. بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تمہیں اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. خود مجھے بھی تادیر خبر ہو نہ پائی، خود مجھ کو بھی تادیر خبر ہو نہیں پائی. آج آئی تیری یاد آہستہ روی سے، اتنی خاموشی سے یاد. اس کی نزاکت دیکھے گئے شعر کی. لائی نہ ایسے ویسوں کو خاطر میں آج تک، لائی نہ ایسے ویسوں کو خاطر میں آج تک، اونچی کس قدر تیری نیچی نگاہ کی. واہ 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 واہ، بہت اچھے جناب. اونچی ہے کس قدر تیری نیچی نگاہ کی. واہ کیا خوبصورتی. سبحان اللہ. غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن ہے دوست، غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن ہے دوست، وہ تیری یاد میں ہوں یا تجھے بلانے میں. بہت اچھے. کیا کہنا ہے. وہ یاد تجھے بلانے میں. اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں، اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں. کتنی تنہا ہو گئی ہیں تنہائیاں. کتنی تنہا ہو گئی تنہائی میں پہلے یاد کر لیا کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں آتی. کتنی تنہا ہو گئی ہیں تنہائی. کیا بات. ضبط کیجئے تو دل ہے انگارہ، اور اگر روئیے تو پانی. جناب یہ تھا مقام فراق گورکھپوری کا. یوں بہت ہی فراخ دل، بہت سخی اور لوگوں کے بڑے مددگار ہوا کرتے تھے اپنی زندگی میں. ایک واقعہ سے بیان کر کے ختم کروں گا کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رات کو عمر کا آخری حصہ تھا ان کا، علیل رہتے تھے زیادہ تر.
اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں کسی شرابی کے ہتھے پڑ گئے، اس نے پڑ کے کوٹ دیا اچھی طرح سے، وہ بیچارے اسی حالت میں گھر واپس پہنچے۔ دوسرے دن اس شرابی کو خیال آیا کہ میں نے کیا کیا، بہت برا کیا، تو اس خیال سے کہ میں جا کے معافی مانگوں، گھر کے باہر وہ چکر لگا، تو نوکر نے آ کے اطلاع کی کہ صاحب فلاں صاحب باہر ہیں، چکر لگا رہے ہیں، آنے نہیں اندر، آجا بلا کے لاؤ۔ جب وہ گھر کے اندر آئے تو ان کو بہت اتباک سے اس کے خاطر کی ملے، ان کو پیشکش کی چائے کی، فرمائیے کیسے حاضر ہوئے آپ؟ کہنے کہ میرے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، وہ بھول گئے کہ میں نے رات کو کوٹا ہے، اب میں کس مقصد کے تحت آیا ہوں، شرمندگی کے عالم میں وہ بیان نہیں کر سکے، کہنے کہ میں میرے بچے کی ملازمت نہیں لگ رہی، فلاں فلاں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور بہت دنوں سے تلاش معاش میں گزر رہی ہے۔ کیسی بات ہے، چلیے میرے ساتھ۔ ان کو ساتھ لے کے چیف جسٹس آف الہ آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں ان سے بات کی، اس بچے کو لگاؤ اور شام کو چلے آنا ایک بوتل شراب کی لے کے، دونوں بیٹھ کے سیلیبریٹ کریں گے، اور دوسرے دن اس کو ملازمت لگی۔ تو سخاوت کا یہ عالم تھا۔ خدا بخشے ایسے لوگ، خیر مزہ نہیں کر سکتا یہ بات، لیکن رگھوپتی سہائے، یہ بھی طے نہیں ہوا کہ وہ انگور کی بیٹی آئی کہ نہیں آئی۔ آخری میں ایک شعر کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ غالب و میر مصحفی سب ایک طرف، غالب و میر مصحفی سب ایک طرف، افلاک کی غزلیں ایک طرف۔ السلام علیکم۔ میں اس کرسی کا مستحق نہیں ہوں صدارت کی، مگر آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے تو ظاہر بات ہے کچھ سوچ سمجھ کے دی ہوگی۔ جی بالکل، آپ کا مقام۔ ارے نہیں، ایک یہ آج کل جو ویدر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس میں کچھ نہیں تو صرف غزلیں ہوتی ہیں بیٹھ کے، کچھ کیا نہیں جانا۔ تو میں نے یہ ابھی جو غامدی صاحب کا پروگرام تھا اس کے واپس آتے ہوئے ایک غزل ہوئی ہے، تو وہ تازہ ہی ہے، اچھی پکی ہے ایکچولی، تو اگر کچھ اگر اس میں اوپر نہیں ہے تو رضوان بھائی ذرا آپ ذرا بتا دیجیے گا بعد میں، وہ آ جائیں تو بیٹھ جائیں۔ سر آپ کو دکھانے آیا ہوں میں یہ غزل یار، سنانے نہیں دکھانے آیا ہوں، وہ استاد ہیں ہمارے۔ یہ شعر سنیے صاحب۔ گو بظاہر ہے انہیں فکر ہماری جیسے، گو بظاہر انہیں فکر ہے ہماری جیسے، گو بظاہر ہے انہیں فکر، گو بظاہر ہے انہیں فکر ہماری جیسے، وہ جو صورت سے ہی لگتے ہیں شکاری جیسے۔ گو بظاہر ہے انہیں فکر ہماری جیسے، وہ جو صورت سے ہی لگتے ہیں شکاری جیسے۔ اس کا بھی ابھی آپ نے جو کہا، آپ نے میرے خیال میں آپ نے جو پڑھ لیا میرے ذہن کو، تو مقتدر ہم پہ مسلط ہیں وہ کشکول بکف، یہ ہمارے ہیں وزیر اعظم جو آج کل فارم 47، مقتدر ہم پہ مسلط ہیں وہ کشکول بکف، نام کے شاہ ہیں اتوار بھکاری جیسے، نام کے شاہ ہیں اتوار بھکاری جیسے، اپنے انجام سے غافل ہیں جنہیں لگتا ہے، اپنے انجام سے غافل ہیں جنہیں لگتا ہے، ان کے قبضے میں ہے تقدیر ہماری جیسے، ان کے قبضے میں ہے تقدیر ہماری جیسے، اور رشتہ دل کو کہاں کس سے استوار کریں،
رشتہ دل کو کہاں کس سے استوار کرے. لوگ ملتے ہیں مگر وقت گزاری جیسے. لوگ ملتے ہیں مگر وقت گزاری جیسے. اور جینا اوروں کے لیے بھی ہے تو ایسے نہ جیو. ایسے نہ جیو. جینا اوروں کے لیے بھی ہے تو ایسے نہ جیو. عمر ہے خود کے لیے ساری کی ساری جیسے. عمر ہے خود کے لیے ساری کی ساری جیسے. جینا اوروں کے لیے بھی ہے تو ایسے نہ جیو. عمر ہے خود کے لیے ساری کی ساری جیسے. اور کیوں کر ہم اہل جنوں سے مقتا ہے. کیوں کر ہم اہل جنوں سے ہو گریزاں مسعود. کیوں کر ہم اہل جنوں سے ہو گریزاں مسعود. یعنی تم ہی کو فقط جان ہے پیاری جیسے. کیوں کر ہم اہل جنوں سے ہو گریزاں مسعود. یعنی تم ہی کو فقط جان ہے پیاری جیسے. اب یہ تو میری غزل تھی. اب ایک اور ہے جو میں نے, یہ نفلی روزے چل رہے ہیں آج کل, تو اس میں لکھی ہے. تو نفلی غزل ہے تو یہ نفلی غزل ہے اور یہ آپ کو جاتے جاتے سنا کے جانا. آپ کے لیے فرض ہے سننا, میرے لیے نفل. جھوٹی تسلیاں ہی کوئی لائے دے کے جائے. جھوٹی تسلیاں ہی کوئی لائے دے کے جائے. اور ساتھ میں مہکتی ہوئی چائے دے کے جائے. جھوٹی تسلیاں ہی کوئی لائے دے کے جائے. اور ساتھ ہی مہکتی ہوئی چائے دے کے جائے. گرما گرم وہ نان سے کھانے کے واسطے. گرما گرم وہ نان سے کھانے کے واسطے. 12 مسالے دار سری پائے دے کے جائے. گرما گرم وہ نان سے کھانے کے واسطے. 12 مسالے دار سری پائے دے کے جائے. پکوان گھر میں ہو نہیں سکتا تو خیر ہے. سب کچھ یہ ریستوران سے منگوائے دے کے جائے. پکوان گھر میں ہو نہیں سکتا تو خیر ہے. سب کچھ یہ ریستوران سے منگوائے دے کے جائے. چارہ گر ہے کوئی تو چارہ گری کرے. صحیح ہے. کوئی چارہ ساز ہوتا ہے, کوئی دم گسار ہوتا ہے. چارہ گر ہے کوئی تو چارہ گری کرے. مت خالی خولی مجھ کو کوئی رائے. چارہ گر ہے کوئی تو چارہ گری کرے. مت خالی خولی مجھ کو کوئی رائے دے کے جائے. ارے واہ واہ مہربانی, آپ نے پسند کر لیا صوفیہ, بس محنت وصول ہو گئی. چارہ گر ہے کوئی تو چارہ گری کرے. مت خالی خولی مجھ کو کوئی رائے دے کے جائے. ہر شے سے اس جہان کی اکتا گیا ہوں میں. ہر شے سے اس جہان کی اکتا گیا ہوں میں. وہ چیز میرے دل کو جو بہلائے دے کے جائے. اور ساتھ میں مہکتی ہوئی چائے دے کے جائے. اپنے رنگ سے ہٹ کے لکھی ہے. نہیں بتائیے, لکھتے ہیں.